نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اصلاح کے ساتھ رنگ میں آج 12ویں دن کا میسج دیکھیں گے۔ پہلی بات قرآن حکیم کے حوالے سے ہے۔ قرآن حکیم کی 2 آیتیں سیکھنا بہترین مال ملنے سے بہتر ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز بطحان یا عقیق تک جائے؟ یہ 2 مقامات ہیں، اور وہاں سے کسی گناہ یا قطع رحمی کے بغیر 2 بڑی کوہان والی اونٹنیاں لے آئے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ اونٹنیاں پائی جاتی تھیں، اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ نے مینشن کر دیا کہ نہ تو یہ لوٹ مار سے لائی جائیں گی اور نہ ہی قطع رحمی کر کے، کہ آپ کو پسند ہے کہ آپ جائیں اور آپ کو ایک بہترین مال کہیں سے فوراً مل جائے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے آج کے دور میں 2 بہترین گاڑیاں کسی کو مل جائیں کسی مقام پہ جانے سے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم مسجد میں جا کر اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں کیوں نہیں سیکھ لیتے یا پڑھتے؟ یہ تمہارے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 4 سے بہتر ہیں، اور جتنی آیتیں ہوں گی اتنی ہی اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں پورے ہی قرآن کا سچا فہم عطا کرے اور ہمیں مستقل اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا پوائنٹ ہے دعا۔ آج کی دعا خاص ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ اللہ کے رسول، میں شب قدر پالوں تو میں کون سی دعا کروں؟ یہ وہ دعا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں سکھائی۔ آئیے دعائیہ الفاظ دہراتے ہیں۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ روایت ترمذی کی ہے، والیوم 5 پہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، پیج 534 پہ۔ اللہ تو معاف کرنے والا، کرم کرنے والا اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، سو میرے گناہ معاف کر دیجئے۔ تیسری چیز وضو ہے، جس کے بارے میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اور آج پاؤں آ گئے، یعنی وضو کا آخری حصہ پاؤں دھونا۔ پاؤں دھوتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پاؤں رب کی دی ہوئی نعمت ہے۔ ان کو اٹھانا ہے تو ایسی سمت میں جس سے رب راضی ہو جائے۔ عہد کرنا ہے کہ ان پاؤں سے چل کر جو گناہ کیے ہیں آئندہ ان پاؤں کو ان گناہوں کی راہ پر نہیں چلانا انشاءاللہ تعالی۔ پاؤں کی اہمیت کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب اس کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب کا جب پاؤں پہ کوئی خرابی واقع ہو گئی اور ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا کہ ان کے پاؤں کاٹ ڈالے جائیں، گھر والوں کی حالت اتنی خراب تھی کہ اگر پاؤں کٹ گئے تو کیا ہوگا۔ ایک پاؤں کاٹا جانا تھا۔ جب پاؤں کاٹنے کا فیصلہ ہوا تو پتا چلا کہ نہیں، آدھی ٹانگ بھی کٹے گی، پہلے نچلا حصہ، پھر اوپر والے حصے کو بھی، پھر گھٹنے سے اوپر تک کی ٹانگ جو ہے وہ کاٹ دی گئی۔ جب تک انسان کے پاس نعمتیں رہتی ہیں اس وقت تک احساس نہیں رہتا، لیکن جب نعمت چھنتی ہے پھر انسان کو پتا چلتا ہے یہ پاؤں اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے ملے، یہ پاؤں اس لیے ملے کہ چل کے اللہ کو راضی کریں، تو ان پاؤں سے اللہ کے نافرمانی کے کام نہیں کرنے انشاءاللہ۔ چوتھی چیز نماز ہے۔ سورہ الفاتحہ میں آج ہم دیکھیں گے ایاک نعبد کو، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ ہم تیری عبادت کیوں نہ کریں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ جیسے نماز میں ہر چیز سے منہ موڑ کر میں نے آپ کی اطاعت کی ہے، صرف تیری خاطر اپنے آپ کو باندھا ہے، ایسے ہی نماز پڑھ کر زندگی کے سارے کاموں میں تیری اطاعت کروں گی۔ اب دیکھیے نماز میں ایک انسان کے قدم رک جاتے ہیں، ہٹتے نہیں اپنی جگہ سے، اور رکے رہنا چاہیے پاؤں۔
اور ایک انسان جو ہے پوری دنیا سے پشت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ اس بات کا اظہار ہے عملی طور پر کہ اگر اللہ کی چاہت کی خاطر نماز میں دنیا سے پشت پھیری جا سکتی ہے تو نماز کے علاوہ بھی اللہ جیسا چاہے انسان کام کر سکتا ہے. تو اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ اللہ صرف آپ ہی کی غلامی کرنی ہے انشاءاللہ. خشوع کے لیے بار بار ہاتھوں کو بلا وجہ حرکت نہیں دینی انشاءاللہ. پانچویں چیز اخلاق ہے. آج ہم غیظ و غضب کے بارے میں دیکھیں گے. غضب کیا ہے؟ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی چیز کو آگ لگتی ہے اور آگ لگنے سے دھواں اٹھتا ہے، تو یہ بھی اندر کی آگ کا اظہار ہے. آگ دل کو لگتی ہے، ایک ری ایکشن ہے جو اندر سے اٹھتا ہے اور انسان کے پورے وجود پر اس کا احسار ہو جاتا ہے. جس وقت انسان کو غصہ آتا ہے نتنے اس کے پھول جاتے ہیں، آنکھیں چڑھ جاتی ہیں، اس کی باتوں سے بھی آگ نکلنے لگتی، شعلے نکلنے لگتے ہیں، اس کے پورے جسم میں بھی تناؤ سا پیدا ہو جاتا ہے. یہ شیطان کے ٹچ کی وجہ سے ہے. یعنی شیطان انسان کے ساتھ خاص معاملہ کرتا. رسول اللہ نے فرمایا غصے کی حالت میں شیطان انسان سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ بال کے ساتھ کھیلتا ہے، یعنی اسے پھر اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے. اس لیے غصے سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ تعالی. غصے سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ ایک چیز ہے جو انسان کو غصے سے بچا سکتی ہے، اللہ کے قہر کا تصور، اللہ کے جبار ہونے کا تصور. یہ وہ چیز ہے جو غصے سے اجتناب کرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفات ہیں اور انسان کے ساتھ برے رویے کا اظہار کرنا، غصے کا اظہار کرنا اللہ کے غضب کو آواز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اچھے مسلمانوں کی یوں تعریف کی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ. قاظم اس شخص کو کہتے ہیں جو غصے سے بھرا ہوا، لیکن یہ ایسا شخص ہے کہ جو غصے کو اندر چھپا لیتا ہے. وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور وہ اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں، یعنی اس کا اظہار نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے کہا آپ مجھے نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. غصے سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ رسول اللہ نے چند پریکٹیکل ٹپس بتائے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پوزیشن چینج کر لو. حقیقت یہ ہے کہ پوزیشن چینج کرنے سے واقعی فرق پڑتا ہے، اور اسی طرح سے مقام بدل لینے سے فرق پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کی تلقین کی، وضو کرنے سے فرق پڑتا ہے. جیسے آگ کو پانی بجھاتا ہے، وضو بھی اسی طرح سے اندر کی آگ کو بجھاتا ہے. اور ایک انسان اگر اس ماحول سے اٹھ جائے جہاں اسے غصہ آیا تو اس کی سوچ بدل جاتی، اور اس طرح سے غصے پہ قابو پانا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی تعریف کی ہے وَإِذَا مَا غَضَبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی آتا تو یہ ہے، اس سے انسان بچ نہیں سکتا جتنا بھی انسان کوشش کرے، لیکن اچھے لوگ وہ ہیں، اچھے مسلمان وہ ہیں جو اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں. اللہ کی مدد شامل حال ہو تو انسان قابو پا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے. حقیقت یہ ہے کہ اصل جنگ انسان کی اپنے نفس کے ساتھ ہوتی ہے. جو شخص اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ قوی ہے، وہ قوت والا ہے. باقی جو غصے کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں وہ تو غصے کے ہاتھوں شکست کھا لیتے ہیں. چھٹی چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ. صدقے میں جلدی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے میں جلدی کرو، مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی. بہت ہی پیاری بات ہے کہ آپ تک جو مصیبت آ رہی ہے آپ کی طرف سے کیے جانے والے صدقے کی وجہ سے مصیبت دور ہو جائے گی، کہ صدقہ زیادہ تیزی سے اثر انداز ہونے والا ہے. ساتویں چیز ہے آج کیا کریں؟ عہد کرنا ہے کہ قرآن حکیم کا سچا فہم حاصل کرنے کے لیے اسے باقاعدہ سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اگر غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. قرآن حکیم میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان کی جانب سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، پھر اللہ پناہ دیتا ہے. اور آج مصیبت سے بچنے کے لیے صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی.